بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ العربی فاونڈیشن میں خوش آمدید۔ آج کی ہماری پوسٹ شیطانی خواطر کی پہچان کے بارے میں ہے۔ اس سے پہلے ہم یہ بتا چکے ہیں کہ شیخ اکبر کے نزدیک خواطر کی 4 اقسام ہیں، اور یہ بھی بتا چکے ہیں کہ اگر آپ خواطر کا فرق نہیں جانتے تو آپ دین کے معاملے میں بہت بڑی گمراہی کا شکار ہو سکتے ہیں۔ آج ہم یہ دیکھیں گے کہ شیطانی خواطر کو کس طرح جانا جا سکتا ہے۔ فتوحات مکیہ کے باب نمبر 55 میں شیخ اکبر فرماتے ہیں، شیطانی خواطر تو اس طرح بھی جان سکتا ہے، چاہے یہ نیکی میں ہی کیوں نہ ہو، کہ یہ کسی ایک معاملے میں ثابت نہیں ہوتی، یہ تیزی سے ایک خیال سے دوسرے خیال میں تبدیل ہوتی رہتی ہیں، کیونکہ شیطان کی تخلیق حرص اور آتش سے ہے۔ آگ کا شعلہ تو تیزی سے حرکت کرتا ہے، اسی طرح ابلیس کی بھی یہی اصل ہے کہ وہ کسی ایک حالت پر باقی نہیں رہتا، کیونکہ یہی اس کی اصل نشت ہے اور وہ اپنی اصل کے حکم پر ہے۔ مزید فرماتے ہیں، انسان کو ثبوت حاصل ہے کیونکہ یہ مٹی سے تخلیق شدہ ہے اور اس کا مزاج ٹھنڈک اور خشکی کے مابین ہے، یہ اپنے معاملات میں ثابت ہوتا ہے۔ نفس کی خواطر بھی مستحکم اور ثابت ہوتی ہیں جب تک کہ فرشتہ یا شیطان انہیں غیر مستحکم نہ کرے۔ یہاں شیخ اکبر نے ایک نشانی تو یہ بتا دی کہ شیطان کی جانب سے القا کیے گئے تمام خیالات غیر ثابت اور متزلزل ہوتے ہیں، مطلب وہ کسی ایک نیکی کا حکم دیتا ہے، اس کے بعد فوراً ہی اس کو چھوڑ کے کسی اور نیکی کی طرف چلا جائے گا، یا کسی ایک برائی کا کہے گا تو فوراً سے کسی دوسری کی طرف چلا جائے گا۔ اس میں ثبوت اور قرار نہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی اصل یا اس کی تخلیق آگ سے ہے، اور آگ میں ثبوت اور قرار نہیں، کیونکہ آگ تیزی سے حرکت کرتی ہے۔ مزید فرماتے ہیں، شیطانی خواطر کی اصل ممنوع اعمال سے متعلق ہے، چاہے عمل ہو یا ترک عمل، پھر اس کے ساتھ مکروہ اعمال ہیں، چاہے عمل ہو یا ترک عمل۔ ممنوع سے مراد وہ اعمال ہیں جن کا کرنا حرام ہے، اور مکروہ سے مراد وہ اعمال ہیں کہ جن کا کرنا ناپسندیدہ ہے۔ شیخ فرماتے ہیں، شیطان ممنوع اعمال عوام کو بتاتا ہے، جبکہ مکروہ اعمال عوام میں عبادت گزاروں کو بتاتا ہے۔ اہل طریقت کے مبتدیوں کو وہ مباح اعمال بتاتا ہے، جبکہ متوسط درجے کے اہل اللہ یعنی اصحاب سماع کو مستحب اعمال کی رغبت دلاتا ہے۔ یہ ہر جماعت کو اسی طرف لے کر جاتا ہے کہ جو ان پر غالب ہوتا ہے، کہ یہ مکر اور استدراج کی جگہوں کو خوب جانتا ہے۔ عارفین کو یہ واجب اعمال کی طرف لاتا ہے۔ یہاں پر شیخ اکبر بتا رہے ہیں کہ شیطان کا مختلف طبقات کے ساتھ رویہ یا برتاؤ مختلف ہے۔ عوام کو وہ کچھ اور بتاتا ہے، مبتدیوں کو کچھ اور بتاتا ہے، عبادت گزاروں کو کچھ اور بتاتا ہے، اسی طرح متوسط اہل اللہ کو کچھ اور عارفین کو وہ کچھ اور بتاتا ہے۔ یہ ہر جماعت کے سامنے وہ چیز لے کر جاتا ہے کہ جس کو وہ قبول کرتے ہیں۔ اس موقع پر شیخ اکبر نے عارفین کی ایک مثال سے بات بالکل واضح کر دی۔ شیخ فرماتے ہیں کہ عارفین ہوتے ہی واجب اعمال میں ہیں، یعنی وہ کرتے ہی وہ اعمال ہیں کہ جو کرنے کا اللہ نے حکم دیا، اس سے نچلے درجے کے اعمال میں وہ آتے ہی نہیں ہیں۔ پھر فرماتے ہیں، جب وہ نیکی کے کسی عمل کی اللہ کے لیے نیت کرتے ہیں، اور حقیقت میں یہ وہ عہد ہی ہے جو اللہ سے باندھتے ہیں، جب کوئی عارف عہد باندھ لے، عزم کا اظہار کر لے اور صرف اس پر عمل کرنا رہ جائے، تو وہ اس سے افضل شرعی عبادت کی طرف انہیں لے جاتا ہے۔ یہاں پر مراد یہ ہے کہ پہلے وہ انہیں ایک عبادت کا کہتا ہے، جب عارف کا دل اس پہ مطمئن ہو جاتا ہے، وہ نیت بھی کر لیتا ہے، اس پر عمل کرنا شروع کرنے لگا ہوتا ہے، تو شیطان اس کے دل میں ایک اور خیال ڈالتا ہے کہ اس عبادت سے بہتر تو یہ عبادت ہے، تو تجھے وہ عبادت کرنی چاہیے۔ یوں عارف سوچتا ہے کہ وہ اپنا وقت افضل عبادت میں گزارے، تو وہ پہلی عبادت کو چھوڑ کر دوسری کی جانب چلا جاتا ہے، اور ابلیس خوش ہو جاتا ہے کہ اس نے اس عارف کا اللہ سے باندھا عہد توڑوا دیا، جبکہ اس عارف کو اس کی خبر تک نہ ہوئی۔ اگر یہ عارف پہلی خاطر پر ہی جان جائے کہ یہ شیطان کی طرف سے ہے، تو وہ یہ بھی جان جائے گا کہ وہ اس کا رد کیسے کرے اور اس سے اخذ کیسے کرے، جیسا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے کیا، یا انبیاء کے جانشین اہل اللہ میں سے ہر متمکن کرتا ہے۔ چاہے شیطان انہیں کتنی بڑی نیکی کی طرف ہی بلائے، لیکن وہ اسے شیطانی خاطر ہی دیکھتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ کا معاملہ شیخ اکبر نے یوں بیان کیا کہ ابلیس عیسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک بوڑھے کی شکل میں آیا اور عیسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگا، اے عیسیٰ، کہیے لا الہ الا اللہ۔ وہ اس بات پر بھی راضی تھا کہ اگر آپ اس کے کہے پر ایک دفعہ یہ کلمہ ہی پڑھ لیں، لیکن عیسیٰ علیہ السلام نے کہا، میں لا الہ الا اللہ تو کہتا ہوں، لیکن تیرے کہنے پر نہیں کہتا، لہٰذا رسوا ہو کر لوٹ گیا۔ شیخ فرماتے ہیں، بے شک میں نے تجھے بتا دیا کہ شیطان لوگوں کے نفوس میں کیسے مداخلت کرتا ہے،
تاکہ تو اس سے بچ سکے۔ اللہ سے اس نشانی کا سوال کر کہ جس سے تو اسے پہچان سکے۔ ہاں، عمومی طور پر تو اللہ نے تجھے میزان شریعت دیا ہے، اس کے فرائض، مندوبات، مباحات، مکروہ اور معذور میں تیرے لیے فرق کیا ہے تاکہ تو جان سکے کہ یہ القا بغیر کسی شک کے شیطان کی طرف سے ہے، اور جب تجھے کسی مباح کام کا خیال گزرے تو جان جا کہ یہ نفس کی طرف سے ہے، کیونکہ شیطان تو صرف مکروہ اور محظور اعمال کے خیالات ہی القا کرتا ہے۔ اگر تجھے کسی فرض عمل کا خیال گزرے تو جان جا کہ یہ فرشتے کی طرف سے ہے، لیکن اگر تجھے کسی مستحب عمل کا خیال گزرے تو پھر اپنے خیال کی حفاظت کر، ہو سکتا ہے کہ یہ ابلیس کی طرف سے ہو، اس پر ثابت ہو جا۔ اگر تجھے اس مستحب عمل کو چھوڑ کر کسی دوسرے مستحب عمل کے کرنے کا خیال گزرے تو اسے کبھی مت چھوڑ، پہلے اس پر عمل کر اور اس کے بعد دوسرے پر عمل کر۔ اگر تو اس طرح کرے گا تو شیطان اپنے مقصد میں پسپائی دیکھے گا اور رسوا ہو کر لوٹے گا۔ شیخ فرماتے ہیں مرض شیطان سے اپنے نفس کا علاج اسی دوا سے کر، کہ یہی دوا حضرت عمر بن خطاب استعمال کیا کرتے تھے کہ شیطان انہیں اگر کسی راستے میں ملتا تو وہ راستہ چھوڑ کر بھاگ جاتا تھا۔ تیرے ساتھ بھی ایسا ہو سکتا ہے، ہاں، اگر تو اس دوا پر عمل کرے۔ جو میں نے تجھے بتایا اسے محفوظ کر، کیونکہ اللہ نے ان لوگوں کی تعریف کی ہے جو نیکیوں میں جلدی کرتے ہیں اور اس کے لیے سبقت دکھاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں شیخ اکبر کے علوم کو درست طریقے سے پڑھنے والا، سننے والا، سمجھنے والا بنائے۔ آمین یا رب العالمین۔